ایک بزرگ تھے تو وہ کنویں پہ پانی بھرنے گئے تو ایک خاتون بھی مٹکے میں پانی بھر کے جانے لگی تو تھوڑا کیچڑ تھا، وہل تھا، تو ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ذرا دھیان سے پاؤں نہ پھسل جائے. تو اس خاتون نے گھڑا رکھ دیا اور اس عالم سے مخاطب ہو کے کہنے لگی کہ میں اگر پھسل جاؤں گی تو کیا ہوگا، گھڑا ٹوٹ جائے گا، 2 آنے کا بازار سے اور لے آؤں گی، لیکن حضرت اگر آپ پھسل گئے تو کچھ نہیں بچے گا. عالم کا پھسلنا، عالم کا پھسلنا، ایک جہان کا پھسلنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں اسلام کی عمارت کو ڈھا دیتی. پہلی چیز ذلت العالم، عالم کا پھسل جانا. جب عالم پھسلتا ہے تو معاشرہ پھسلتا ہے. عبداللہ بن معتز نے کہا کہ عالم کے پھسلنے کی مثال کشتی کے اندر ٹوٹ پیدا ہو جانا، انکسار پیدا ہو جانا، سوراخ ہو جانا ہے. چونکہ کشتی کے اندر جب سوراخ ہوتا ہے تو پھر کشتی بھی ڈوبتی ہے اور کشتی کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں. تو عالم جب خراب ہوتا ہے تو وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں یا لاکھوں ہیں، وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں. دوسری چیز وجدال المنافق بالکتاب، اور منافق شخص کا کتاب اللہ کو لے کے جھگڑے شروع کر دینا. منافقین جن کے اندر نفاق بھرا ہوا ہے وہ مفسر بن جائیں، وہ قرآن لے کے بیٹھ جائیں اور لوگ ان کے فالوور بن جائیں اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. جب کسی قوم کے اندر منافق ممبر و محراب کے مالک بن جاتے ہیں اور وہ قرآن سے لے کر مجادلے کر رہے ہوتے ہیں تو قومیں برباد ہو جاتی. اور آج آپ دیکھ لیں، آج سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے مکروہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قوموں کے اندر بگاڑ اور تفریق کی بدکاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے اور قومیں برباد ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی باتیں ایسی ہیں کہ تمہارے دل کو لگیں کہ واہ واہ کیا بات کر رہا ہے، لیکن وہ الد الخصام ہیں، وہ انتہائی لوگوں کے اندر فساد برپا کرنے والے، لوگوں کے اندر شر پیدا کرنے والے. فرمایا تم ایسے لوگ دیکھو گے قرب قیامت میں کہ وہ پچھلے گزرے ہوئے لوگوں پر لعنت کریں گے. وہ کہیں گے جو دین ہمیں سمجھ آیا ہے وہی دین ہے. ماضی کے اندر بڑے بڑے محدث، فقیہ اور بڑے بڑے بزرگ، وہ کہیں گے ان کو کیا پتا تھا، دین کی تو سمجھ ہی ہمیں آئی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی زمانے میں ہے ہی نہیں، دین کا تو فہم ہی ہمیں ملا ہے. ماضی میں تو سارے لچھے بیچتے تھے، انہیں کیا پتا تھا دین کیا ہے. اور بزرگوں کی پگڑیاں اچھالی جانے لگی. تو کہا کہ دوسری چیز جو اسلام کو گرا دے گی وہ جدال المنافق بالکتاب، منافق کے ہاتھوں میں کتابیں آ جائیں گی اور وہ کتاب اللہ کو لے کر کے قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں گے. تیسری چیز وہ حکم الائمۃ المدلین، ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر اقتدار آ جائے گا، ان لوگوں کے ہاتھ کے اندر قوت نافذہ آ جائے گی جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. جب یہ 3 چیزیں ہو جائیں، حضرت عمر نے فرمایا تو اسلام کی عمارت ڈھا دی جائے گی. جب فتوے حکمرانوں کی مرضی کے مطابق دیے جائیں گے اور وہ اپنی خواہش کے مطابق فتوے کا معیار طے کریں گے تو پھر نتیجہ وہی ہوگا جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا ہو گیا. اور آج اسلام دنیا کے اوپر غریب الوطن ہے. ایسا غریب الوطن کوئی نہیں ہے جیسا غریب الوطن اسلام ہے. 56-57 اسلامی ملکوں کے اندر بھی اسلام کو کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی. اج دین نبی دا وانگ یتیمہ کر کر تکے کھاوے، کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے. جب ہم ہی اچھے نہیں ہیں تو پھر رحمت کی چادریں تو نہیں تان دی جائیں گی ہمارے اوپر. یہ حکمران عذاب ہے ہمارے اوپر اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. حجاج بن یوسف بصرے کا سخت گیر حاکم اپنے ہاتھ سے 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالموں کو لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں، ہم صرف حجاج بن یوسف کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے، یہ پھر بھی بھاری ہو. صحابی رسول کو سین حرم میں ذبح کیا شخص، بہت ظالم شخص. تو کسی نے جرت کی، جرت کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں، اور کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہوا ہے، اگر تو بچہ تھا اس وقت ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا، اتنا بڑا ظالم کیوں ہو گیا تو حجاج بن یوسف نے جو جواب دیا وہ 2 لفظوں میں تھا. اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم، تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا. جب عوام اچھی نہیں ہوگی تو پھر
یہی اوپر ہوگا. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال. اور ایک روایت میں ہے اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں، جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. بندہ سمجھتا ہے کہ یہ آ جائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا، یہ آئے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا. ایسے کافی دیر پہلے ایک حکومت گئی، پھر اس کی بعد دوسری آئی، تو وہ کوئی صحافی تھے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا اس پر کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا. تو یہی ہوتا ہے، جب تک ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہیں گے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسری طرف یہ جو نظام ہے اس وقت ہمارے اوپر مسلط، ہم با دل نخواستہ قبول کیے ہوئے ہیں، اور یہ مشق تھی کہ چلو اس کے ذریعے سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے، لیکن 70 سال سے وہ کولو کے بیل کی طرح وہی مشق ہو رہی ہے. سیاستدانوں کو تو یہ مسئلہ ہے کہ جمہوریت بڑی مقدس ہوتی ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے قصیدے پڑھتے پھریں. جمہوریت ہے کیا؟ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. چاہے ایک طرف 100 گدھے ہو جائیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ سمجھدار ترین علماء ایک طرف ہوں، تو وہ گدھوں کی بات مانی جائے گی. جمہوریت تو یہی ہے نا. اور ہم صرف ملک کے معاملات کے اندر جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں، باقی معاملات کے اندر ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی. جب بیٹے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں تو گھر کے افراد کو بلا کے، رشتہ داروں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں، یا صرف گھر کے 5-4 وہی جو صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں؟ میں اپنے اس ادارے کے اندر جو فیصلہ کرتا ہوں ووٹنگ تو نہیں کرواتا. آپ اپنی فیکٹری کے اندر جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ووٹنگ تو نہیں کروا رہے ہوتے لوگوں کو. آپ جو بھی معاملات زندگی کے چلا رہے ہیں، رشتے کرتے ہیں بچوں کے، فیصلے کرتے ہیں، کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز بیچنی ہے، اس شعبے کے ماہرین کو بلا کے رائے لیتے ہیں، سمجھدار لوگوں کو بٹھا کر کے. اس وقت آپ کی کچن کیبنٹ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے اس وقت. اور یہ ملک اس قدر بے توقیر ہے کہ یہاں آپ اس شخص کی رائے لے رہے ہو کہ جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ کو بھی عزت ہونی چاہیے، اس کو بھی وقار ہونا چاہیے. کیا بات ہوئی آپ کی؟ ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدل سکتا ہے. نظام خلافت ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. ہم مشق کرتے رہیں، جو بھی کرتے رہیں، کچھ نہیں ہونے والا. ماضی میں کتنی حکومتیں آئیں، بدلی، اب ایک حکومت آئی، اب یہ بھی شاید جانے والی ہے، قصہ تمام ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں ایجنسیوں کے لوگ بھی موجود ہیں. میں میسج دیتا ہوں، کوئی ملک کے اندر سے سنجیدہ لوگوں کو اکٹھا کرے. 22 کروڑ کی عوام میں سے کوئی 100 آدمی بھی نہیں ملے گا جو دیانتدار بھی ہو، خیرخواہ بھی ہو اس ملک کا، اور باصلاحیت بھی ہو. ان لوگوں کو بٹھائیں اور کوئی 10-15 سال کے لیے ان کے سپرد کریں ملک، کوئی معاملے سیدھے کریں. غریب کے لیے تو زندگی اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ خودکشی منع ہے شریعت میں، ورنہ لوگ خودکشی کر لیں. یہ حالات اگر یورپ میں ہوں، دیگر ممالک میں ہوں، تو وہ تو اجتماعی خودکشیاں کریں. یا ہمارا مذہب ہمیں روک رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. ہمارے مذہب نے ہمیں صبر کی تلقین کی ہے. ورنہ آپ گھر سے نکلتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ. لوگوں کے رویے کتنے کھردرے ہو گئے. رشتہ داریوں کے اندر باہمی الجھنیں، لڑائیاں، شر فساد، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا. گلیوں بازاروں سے لے کر کے آپ اوپر کی سطح تک چلے جائیں، یہ معاشرہ نہیں رہا. یہ بے ہنگم ہجوم ہے، یہ وحشیوں کا ایک طبیلہ بن گیا ہے. انسانیت نام کی چیزیں تقریباً رخصت ہو چکی ہیں. یہ زندگی گزاری نہیں جا رہی، زندگی گھسیٹی جا رہی ہے. ہم اپنی لاشیں گھسیٹ رہے ہیں. زندگی میں طمانینت، سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہر بندہ ہاتھ ملاتے ہوئے دوسرے سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے. یہ تو وحشیوں کا معاشرہ ہوتا ہے، انسانوں کا معاشرہ تو نہیں ہوتا. لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں، اور چند لوگوں کے پاس دولتیں اتنی ہیں کہ ان سے شمار ہی نہیں ہو رہی. اور نفس کی کمینگی بھی ختم نہیں ہو رہی. کھا گئے لوگوں کو لوٹ کے، لوگوں کا خون چوس گئے. وہ کبھی آپ نے کوا دیکھا ہے جو بچے کے ہاتھ سے بھی روٹی چھین لیتا ہے؟ یہ ہمارے جو بچے ابھی پیدا ہونے والے ہیں ان سے بھی روٹی چھین چکے ہیں، اور آگے ان کی نسلیں ہماری آنے والی نسلوں کی روٹی چھیننے کی تیاریاں کر رہی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا. اور میں مشورہ دیتا ہوں، میری یہ باتیں ضرور پہنچائیں کہ خدا را رحم کیجئے. جو اپنے بند کمروں میں بیٹھے، انہیں نہیں پتا کہ لوگ کس طرح سسک کے زندگی گزار رہے ہیں، کیا اذیت ناک زندگی ہے لوگوں کی. تو اس لیے خدا را اس ملک پر رحم کھائیں. جن کے پاس قوت نافذہ ہے وہ ضرور اس کو استعمال کریں، اور کوئی ایسا فیصلہ کیجئے کہ جو یہ پج مردہ معاشرہ پھر سے جی اٹھے. اور وہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ میرے حضور کا دیا ہوا راستہ ہے. اور صحابہ پھر حضور کے در پاک کو دستک تک بھی نہیں دیتے تھے. جب حضور سے ملنا ہوتا تو آ کے دروازے پر بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے.
حضور جب خود آتے تو کوئی بات کہتے، انتظار کرتے رہتے۔ اور آقا کریم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب حضور گھر تشریف لے جاتے اور حضور نے فوری پلٹ کے واپس آنا ہوتا تو حضور اپنے نالین باہر اتار دیتے۔ یہ سائن تھا اس بات کا کہ رکیے، حضور ابھی آ رہے ہیں۔ اور حضور نے اگر استراحت فرمانی ہے، ابھی نہیں آنا، تو حضور نالین سمیت چلے جاتے۔ حضور بھی خیال رکھتے تھے کہ کوئی دیر تک نہ بیٹھے، اب تشریف لے گئے ہیں، دیر کے بعد آئیں گے، کوئی کام کر لیں، کھانا کھا لیں، چلے جائیں۔ لیکن حضور نے اگر فوری پلٹ کے آنا، چند لمحوں کے لیے گئے ہیں گھر، 10 منٹ کے بعد پھر آئے، تو حضور نالین دروازے کے ساتھ ہی اتار کے چلے جاتے۔ نالین کو دیکھ کر صحابہ جان لیتے کہ ابھی حضور آئے۔ کہا اتنی دیر تک نالین دیکھتے رہو، قدموں کے نشان ڈھونڈتے رہو، مصطفیٰ جان رحمت آنے ہی والے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہاری نظریں نبی کے نالین پہ لگی رہیں۔ امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر صحابہ کے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ حضور کے دروازے پہ پھر دستک نہیں دیا کرتے تھے، اور اگر کبھی ناگزیر حالت ہو جاتی، دستک دینا پڑ جاتا حضور کے دروازے پہ، تو پھر ان کا طریق کیا تھا؟ کہتے ہیں کانت تقرہ ابواب النبی بالاظافر، صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے، ہولے ہولے حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے۔ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ناخنوں سے دستک کیوں دیتے تھے؟ اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن۔ یہ صرف اپنی بے تابی کا اظہار تھا کہ ہم کھڑے ہیں، یہ ادب ہے ان کا، یہ محبت ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ نے ساری زندگی کمان کو بے وضوحات نہیں لگایا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے۔ کہا کہ اس کمان کو بھی بے وضوحات نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ اس کی شکل اس کمان سے ملتی ہے جو میرے حضور کے ہاتھ میں رہی، میں اس کو بھی بے وضوحات نہیں لگاؤں گا۔ یہ تھی ان کی محبت۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلیاں اٹھائیں اور بتایا، اور ایک دم کہا یہ میں صرف تمہیں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ جو میں نے کہا نا حضور نے یوں انگلیاں اٹھائیں، یہ میں تمہیں بتانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ عمر کے بارے سوال کیا، کہا سال زیادہ میں نے گزارے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں، بڑے حضور ہی ہیں۔ یہ تھا ان کا ادب، یہ تھی ان کی محبت۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے تو میں اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ ادھار لوں گا۔ انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو دین ادب سے شروع نہ ہوتا ہو اور عشق پہ ختم نہ ہوتا ہو، وہ دین ہی نہیں ہے۔ میں ان تھوڑے جملوں میں آپ کو بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ پوچھتے رہتے ہیں، مسائل پوچھتے رہتے ہیں، میں 2 لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو بھی دین ادب سے شروع نہ ہوتا ہو، عشق پہ ختم نہ ہوتا ہو، وہ دین نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات۔ عشق نہ ہو تو شرح دین بت کدا تصورات۔ کسان سب سے اچھے دانے سنبھال کے رکھتا ہے، جو بیج ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کو زمین میں دانہ ڈالتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ مٹی میں دانے رول رہا ہوں، اس لیے جھجک نہیں ہوتی کہ وہ اپنی آنکھوں سے کئی بار مشاہدہ کر چکا ہے کہ میں ایک دیتا ہوں، اللہ کئی عطا کرتا ہے، اس لیے وہ اچھے دانے زمین میں ڈالتا ہے۔ کوئی کسان ایسا تو نہیں کرتا کہ مریل بیج ڈال دے، وہ کہتا ہے ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ تو اسی طرح تم راہ خدا میں دو تو سب سے اچھا دو، یہ نہیں ہے کہ جو سب سے کمزور ہے وہ تم اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ ہم نے ایکسپورٹ کوالٹی نکال لی، باغ سے پھل توڑا، یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے۔ یہ دوستوں کے لیے تحائف تیار کر رہے، یہ گھر والوں کے لیے، یہ ہم منڈی میں بھیج رہے ہیں، اور باقی جو آخر میں رہ گیا کمزور سڑا ہوا، اس کا ڈھیر لگا دیا، یہ غربا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس طرح کا دیا جائے
تو تم اس کو قبول کرو گے؟ لستم بآخذی ہے، تم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرو گے۔ تو فرمایا اللہ بھی غنی ہے، اس کی راہ میں ردی کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی راہ میں سب سے اچھا دو۔ یہ تو پکی بات ہے، جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی جامع مسجد بنائی، بلکہ تتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنائی، تتر کا گھونسلہ پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں، جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ دی، اللہ اس کا محل بھی جنت میں بناتا ہے۔ کتنا قریب! اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ ایسا صدقہ جو تسلسل کے ساتھ باقی رہتا ہے، مسجد بنوا دی، دارالعلوم قائم کر دیا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، ایسا سلسلہ کر دیا کہ جو جاری رہتا ہے۔ دوسرا، او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ ادارہ قائم کیا، لوگوں نے وہاں حفظ قرآن کیا، دین کا علم سیکھا، لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ جب تک علم آگے بڑھتا رہے گا، جس نے انتظام و انصرام کیا، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر داخل فرماتا رہے۔ بلکہ اس کی تشریح میں دیکھ رہا تھا کہ صرف علم دین ہی نہیں، ہر وہ علم جو نافع ہو، اگر کسی نے کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا اور اس کے ذریعے وہ حلال رزق کمانے لگا، اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے لگا، جس نے ہنر سکھایا تھا اللہ اس کو بھی اجر عطا کرے گا۔ یہ جو بخل کرتے ہیں نا کہ کوئی ہنر سیکھنے آ جائے تو اس کو وہ 3-4 ماہ تک کاج کرنے پہ لگائے رکھتے ہیں۔ یہ ورک شاپوں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ استاد اسے فن دیتا ہی نہیں، چھپا کے رکھتا ہے۔ 8 سال 7 سال کھجل کرتا ہے اس کو۔ حالانکہ جو بچہ سکول نہیں جا سکا اور ورک شاپ میں کام سیکھنے آیا ہے، درزی کے پاس کام سیکھنے آیا ہے، اور دیگر کوئی فن سیکھنے آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں غربت اتنی ہے کہ یہ بچہ پڑھنے نہیں جا سکا، مجبوریوں نے اسے کام پہ کھینچ کے بھیج دیا ہے۔ یار 3 ماہ لگا دیے اس کو صرف کاج سکھانے پہ، اور اس کو پانا دے کر کے صرف پہیا کھولنے پر 3 ماہ ضائع کر دیے۔ آپ اس کو 6 ماہ میں کاریگر بنا کے بھیج دیں، وہ روزی کمانے لگے گا، عرش کا رب آپ پہ بڑی رحمت نازل فرمائے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ اس کو 6 سال تک اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں اور 6 سال تک اس کو کام نہیں سکھاتے؟ یہ غریب گھر کا بچہ سیکھنے آیا ہے، ماں روزانہ روٹی دے کے بھیجتی ہے کہ میرا لال جلدی کام سیکھ جائے، بہنیں اس کی جوان ہو رہی ہیں، میں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اور اس نے کاجوں پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ ابھی تک اس کو کچھ سکھا ہی نہیں رہا، 6 سال اس کے ضائع کر رہا۔ ذرا غور کیجئے، وہ کمائے گا، اس کی بہنوں کے ہاتھ پیلے ہوں گے، اپنے گھروں میں جائیں گی، آباد ہوں گی، اللہ اس کے رزق میں اس کے صدقے سے برکت ڈال دے گا۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر لو، اللہ پر بھی یقین رکھو، وہ تمہیں فائدہ دینے والا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ صالح اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ 5 گانا نماز کی عادت رکھنے والی اولاد ماں باپ کے لیے سپیشل الگ دعا نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اچھی اولاد ماں باپ کے لیے نعمت ہے، اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، دل کا بھی قرار ہے، آخرت کی بھی بہار ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، خیر کی راہوں کا مسافر بنائے، اچھے لوگوں کی سنگت عطا کرے۔ آدمی بیوی کی اطاعت کرے گا لیکن ماں کی فرما برداری نہیں کرے گا، بیوی کی ڈیمانڈ پہ فوراً بھاگ کے جائے گا، لیکن ماں دوائی کا بھی کہہ رہی ہوگی تو ٹال مٹول کرتا رہے گا، کل پرسوں ہفتے گزر جائیں گے۔ ماں کے ساتھ جانا اس کو پسند نہیں ہوگا، ماں کی خدمت میں رہنا، اس کے پاس بیٹھنا اس کو پسند نہیں ہوگا۔ ماں دھکے سے بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے پاس بٹھائے گی لیکن بیٹھنا پسند نہیں ہوگا۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا مرغوب ہوگا، باپ کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہوگا۔ باپ کے پاس اولادیں نہیں بیٹھیں گی،
اور یہ جو مصیبت آئی ہے اس نے تو گھر کے اندر بھی پاس بیٹھی اولاد کو بھی ماں باپ سے چھین لیا ہے. وہ وہاں بیٹھ کر کے بھی حاضر باش نہیں ہوتے. آپ کو اس دن میں نے درس قرآن میں جو مضمون رکھا تھا اس میں ایک لفظ تھا وَبَنِينَ شَهُودًا. وہ بیٹے جو حاضر باش ہوں وہ نعمت ہوتے ہیں. جو باپ کی خدمت میں بیٹھے ہوں، باپ کے پاس بیٹھتے ہوں، باپ کے ساتھ جڑے رہتے ہوں، وہ نعمت ہوتے ہیں. اور جو باپ سے جان چھڑاتے رہتے ہوں، جی چراتے رہتے ہوں، پھنس گئے تو 2 منٹ بیٹھ کے ورنہ نہیں. بالخصوص بوڑھے بزرگوں کے پاس تو اس دور کے اندر کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ ترستے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھے، لیکن اولاد کی دلچسپیاں ہی کوئی اور ہیں. وہ انہیں اولڈ فیشن سمجھتے ہیں. پرانے زمانے کے لوگ دقیانوس، ان سے ہم بات بھی کیا کریں، یہ ہمارے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے. جب تم ان کے زمانے کی باتیں نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے ایک لفظ پانی اور روٹی سکھانے کے لیے کتنی محنت کی تھی تمہارے اوپر. تم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. تم تو حرف و صوت سے آشنا نہیں تھے. تم تو لفظوں سے آشنا نہیں تھے. انہوں نے کتنا وقت دیا اور ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک ہجا تمہیں بتایا. اور آج تم کہتے ہو یہ دقیانوس ہے. تو کہا یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ دوستوں کے پاس بیٹھنا مرغوب لگے گا، محبوب لگے گا. ماں باپ کی صحبت میں بیٹھنا اولاد کی تباہ میں نہیں ہوگا. وَسَادَ الْقَبِيلَةِ فَاسِقُهُمْ. اور قبیلے کا جو سردار ہے وہ فاسق و فاجر ہوگا. سرداری، قبیلے کا بڑا بننا، خاندان کا بڑا ہونا، یہ صلاحیت کی وجہ سے نہیں، تقوی کی بنیاد پر نہیں. یہ چالاکی، مکاری، فسق و فجور کی وجہ سے. اس لیے کہ جس طرح کی قوم ہوگی اس طرح کے ان کے حکمران ہوں گے. کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہے، تو ان جیسا انداز حکومت اختیار کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا، تبازروا اتعمر لکم. اس نے کہا تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں. جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر فاروق جیسے ہوتے ہیں. جب ہم چور ہوں گے، ہم خائن ہوں گے، ہم بدکار ہوں گے تو اوپر رحمتوں کی چھتڑیاں تو نہیں تانی جائیں گے. اوپر بھی پھر یہی کچھ ہوگا. ایک روایت میں آتا اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے. فرمایا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تمہیں اوپر سے بھی عذاب دے سکتا ہے، وہ چاہے تو نیچے سے بھی عذاب دے سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں، اور تم ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاؤ. ایک خاندان کے لوگ شریکہ برادری کے نام سے ہر وقت ایک دوسرے کی ٹو میں رہیں. یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے. ہر وقت بھائی بھائی کو نقصان پہنچانے کے چکر میں رہے، بہنیں اور بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے کھڑے ہوں، ہمسایہ ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے کے لیے تیار کھڑا ہو. محلہ راحت کا ساما ہونا چاہیے، لیکن محلہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کے لیے تلا ہوا. خاندان، برادریاں جو کہ وحدت کی علامت ہونی چاہیے، یہ ایک دوسرے کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، ٹو میں رہنے کے لیے، کسی کے عیب کو اچھالنے کے لیے، کسی کی بہن بیٹی کی آبرو کو اچھالنے کے لیے ہر وقت اسی چکر میں ہو، تو کیا یہ عذاب نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں بھی محفوظ نہ ہو؟ خاندانی لڑائیاں، شریکہ برادریاں، ان کی باہمی لڑائیاں، یہ فرقوں کی لڑائیاں، سیاسی جنگ و جدل، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کی ناراضگی کی صورتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے.